شاہ محمود قریشی نے اپنے جو کارکردگی ہے اس کو بھی گنوایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے پوری دنیا میں معیشت کا ایک اچھا امیج ہے وہ پیش کیا ہے اور جگ کو بتایا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ تو کیا غیر ملکی سرمایہ کار بھی پاکستان آئیں گے اور خارجہ پالیسی کی کامیابی سے ملکی معیشت کتنا تگڑی ہوگی؟ یہ جانیں گے ہم زاہد جنگی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ دو صورتیں ہیں، ایک یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی بہتر خارجہ پالیسی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا، اب میں ان کی بات پہ اعتبار کروں یا اسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہیں، وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، یا ان کی بات پہ اعتبار کروں، ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے۔ یہاں یہ میں نہیں کہہ رہا، ان دونوں کے بیانات کی روشنی کی گفتگو ہو رہی ہے جی۔ تو اب یا تو شاہ محمود قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر شیریں مزاری صاحبہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کابینہ میں جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، قوم تو خیر سارا کچھ جانتی ہے، اور کشمیر کے حوالے سے آپ نے راہداری کھولی، کس کے باپ پہ احسان کیا آپ نے؟ آپ اس طرح کریں کہ اسرائیل تک راہداری کھول دیں، لوگ زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ اچھا جی، پھر آپ جو ہے وہ افغانستان سے آپ نے راستہ دے دیا، افغانستان سے ٹریڈ کرنے کا انڈیا کو، یہ بھی اگر آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے۔ اس کے بعد تو صرف یہی ایک بات رہ جاتی ہے کہ مودی کو پاکستان بلائیں اور اس کو نشان امتیاز عنایت فرمائیں یا اس سے بھی بڑا کوئی ایوارڈ دیں، تو دنیا آپ کو مزید سراہے گی۔ یار کوئی او بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے مسلسل، کہ اگر یہ کامیاب خارجہ پالیسی کی تو انہوں نے خود دوسری منسٹر نے بتا دیا، ڈاکٹر شیریں مزاری نے، یہ میں کو اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے فرمایا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، دنیا نے پڑھا ہوا ہے۔ صحیح نہیں میں جواب آپ کا یہ بالکل کوئی جو ہے نا جی آنے والا۔ اچھا پھر وہ معیشت کی بات کر رہے ہیں کہ خارجہ، جس طرح خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کیا ہے، معیشت کی تو منجی آپ نے پہلے دن آ کے ٹھوک دی تھی، لہٰذا آپ نے 1 کروڑ نوکریاں کیوں دینی تھی؟ آپ تو لوگوں کا روزگار تک چھین رہے ہیں۔ آٹے کی قیمت دیکھ لیں، روٹی کی قیمت دیکھ لیں، چینی کی قیمت دیکھ لیں، دالیں، بیڑا غرق ہی کر دیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ جی ہم نے معیشت بہت اچھی کر دی ہے، بھائی جان آپ ٹائیاں اچھی لگائیں، سوٹ اچھے پہنیں، لوگوں کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں، مہربانی کریں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ خارجہ پالیسی کے بعد پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، اس پچھلی صدی کا جو بہت بڑا نام ہے ڈپلومیسی میں، اس کا نام ہے پامرسٹن۔ پامرسٹن نے کہا کہ ہماری نہ کسی سے دوستی ہے نہ کسی سے دشمنی ہے، ہماری دوستی اپنے نیشنل مفادات سے ہے۔ تو جہاں نیشنل مفادات ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ لنچ پن ہوتا ہے فارن پالیسی کا کسی ملک کا۔ اب چیز یہ ہے کہ آپ او آئی سی سے آپ ایک کشمیر کے اوپر ریزولوشن نہیں لا سکے۔ ہماری جو ڈپلومیسی کی جو میدان جنگ ہے وہ واشنگٹن ہے۔ جو واشنگٹن میں جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ ہندوستان اس بات کو سمجھے بیٹھا ہے، انہوں نے اپنے سفیر سے لے کے 3rd سیکٹری تک بریلینٹ جو لوگ ہیں ان کو تعینات کیا ہوا ہے واشنگٹن میں اور نیو یارک میں، اور ہمارے والے جو ہیں وہ اپنے بیٹھے ہوئے امبیسیوں کے اندر سگار لگا کے شاپنگ لسٹ ہیں، اپنے جو ہیں بھانجے بھتیجے ان کی جابز کے لیے کوشاں ہیں، ان کے لیے گرین کارڈ کے لیے کوشاں ہیں، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قریشی صاحب جو ہیں وزیر خارجہ ہیں، اور ہندوستان کا وزیر خارجہ پچھلے ستمبر کے بعد 5 دفعہ واشنگٹن جا چکا ہوا ہے، یہ معصوم کبھی گیا ہی نہیں، اور یہ بیان جا کے دیتے ہیں فارن پالیسی کا ملتان سے۔ بھائی ملتان کی سے جو بیان دیں گے فارن پالیسی کا، اس کو دنیا سنے گی، یا جو بندہ بیان دے رہا ہوگا کہیں اپنا واشنگٹن سے، اپنا لندن سے، بون سے، پیرس سے، ماسکو سے، اس کو سنا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مختصر کیجیے گا۔ یہاں آپ کی فارن پالیسی از این اٹر فیلئر، اور اس کا جو ہے اس کا جو عیادہ جو ہے وہ شیریں مزاری نے، جو کہ ان کی پارٹی کی ایک اہم رکن ہے، انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ فارن پالیسی آپ کی یہ جو اکنامک کے بعد حالات کے بعد بیٹر ہو جائے گی، سرٹنلی ناٹ۔ میں بشارت صاحب کی طرف جانا چاہوں گی۔ اب بشارت صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتر خارجہ پالیسی اب کیا آنے والے دنوں میں معیشت مستحکم ہوگی یا نہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے بہتر ہونے کا تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ریسنٹلی یہ کہا گیا ہے شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے یا خارجہ آفس ہے جو فارن آفس ہے اس کا جو ہے بیانیہ کچھ اور ہے، پرائم منسٹر کا بیانیہ کچھ اور ہے ہوتا ہے. تو ان میں آپس میں جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگی اور یہ مل کر نہیں چلیں گے پرائم منسٹر آفس اور جو وزارت خارجہ ہے صحیح، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے بہتری کی طرف ملک جا رہا ہے. لیکن جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، معیشت کا خارجہ پالیسی سے ہمارے تعلق اتنا نہیں ہے جتنا کہ یہ جو ہولڈرز ہیں یعنی جو ذخیرہ اندوز ہیں اور جو ملک میں مہنگائی کر رہے ہیں، جو بزنس مین ہیں اور جو کہ مختلف جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندے ہیں، اور وہ انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے بلکہ اپنی ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں تمام بزنس مین کو، تمام دکانداروں کو، اتنی زیادہ مہنگائی کرو کہ لوگ جو ہیں وہ چیختے ہوئے سڑکوں پر نکل آئیں. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ یہ حکومت بدنام ہوگی، مہنگائی تم کرو گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان تاجروں کی جیبیں بھریں گی. اور تاجر ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. دلبشیر صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کی بہتر خارجہ پالیسی تو اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مستحکم ہوگی یا نہیں؟ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کے اوپر جو منسٹر فار ہیومن رائٹس ہیں شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے بھی ایک کامنٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے اور ریگارڈنگ ٹو کشمیر ایشو خارجہ دفتر خارجہ جو ہے اتنا زیادہ آپٹمسٹک نہیں رہا ہے اور وہ بہت ساری ویکنیسز ہیں. تو ڈسپائٹ آف دا ویکنیسز ڈسپائٹ آف دی ادر کارنرز آف دس فارن پالیسی ریگارڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ آف دی ہیومن رائٹس منسٹر، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بہتر سے بہتر اسی صورت میں سمجھتا ہوں آئے گی کہ جب آپ کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ود ان دی پاکستان ود ان نیشنل لیول پہ مستحکم ہوگی.